نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل دریافت کرنے کی 3 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کی تھی۔ یہ صورت ان لوگوں کے لیے تھی جو مدینہ میں تھے، مدینہ کے گرد و نواح میں تھے، جو آسانی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ جیسے دریا کے کنارے پہ رہنے والوں کو جب پانی کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے تو ان کو کنواں کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ براہ راست دریا سے پانی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ جب صاحب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی؟ تو جب مدینہ والوں کو، مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو مسئلے کی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی پوچھنے کی، تو وہ حضور علیہ السلام سے براہ راست آ کے مسئلہ پوچھ لیتے۔ قرآن کریم میں تقریباً 22 مقامات پر یہ جملہ موجود ہے، یسألونک یسألونک یسألونک، وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں۔ ان کے دریافت کرنے کی دوسری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد کرنا، استنباط کرنا، قیاس کرنا، دوسرے لفظوں میں قرآن و سنت کے سمندر کے اندر طے میں چھپے ہوئے مسائل کو نکالنا بھی تھا۔ یعنی اجتہاد کے ذریعے سے مسائل کو دریافت کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو، جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تھی استنباط کی، اجتہاد کی، قیاس کرنے کی، ان کو حضور بطور قاضی بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے، تشکیل فرماتے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم، گورنر، قاضی بنا کے بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ جب مسئلہ قرآن و سنت میں تجھے واضح نہیں ملے گا تو پھر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا اجتہد برأیی، جب مسئلہ مجھے قرآن و سنت میں واضح نہیں ملے گا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ اجتہاد کے ذریعے سے، استنباط کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے قرآن و سنت کی گہرائی سے چھپے ہوئے مسائل کو میں نکالوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسائل دریافت کرنے کی دوسری صورت اجتہاد کرنا، اور تیسری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل دریافت کرنے کی وہ تقلید تھی۔ مثلا اہل یمن کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس آتے، مسائل پوچھتے، قرآن میں مسئلہ ہوتا حضرت بتا دیتے، حدیث رسول میں مسئلہ واضح ہوتا حضرت بتا دیتے۔ جب مسئلہ حضرت کو بھی قرآن و سنت کے اندر واضح نہ ملتا وہ پھر اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد کے ذریعے سے اس چھپے ہوئے مسئلے کو اپنی رائے سے نکالتے تھے اور ان کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ تو اہل یمن ان پر اعتماد کر کے ان کے اجتہادی فتوے کو لے کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو اس صورت کا نام عرف میں تقلید ہے، یعنی اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کا کسی مجتہد کی اتباع، اطاعت، پیروی کرنا، اس کا نام عرف میں تقلید ہے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو اہل حدیث کے سرتاج ہیں، جو اہل حدیث مسلک کے بانی ہیں، وہ اپنی اس کتاب معیار الحق صفحہ 72 پر لکھتے ہیں معنی تقلید کے عرف میں یہ ہیں کہ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا
اور اسی معنی عرفی سے مجتہدوں کے اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ اسی طرح مغتنم الحصول کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 73 پر، لیکن العرف علی ان العامیہ مقلد للمجتہد، عرف میں عامی مجتہد کا مقلد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عرف میں تقلید کا معنی یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کا کسی مجتہد کی اتباع اطاعت کرنا عرف میں تقلید ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے دین میں تقلید کا مسئلہ، حافظ زبیر علی زئی، مسلک اہل حدیث، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے۔ صفحہ نمبر 8 پر مسلم الثبوت کے حوالے سے، لیکن العرف علی ان العامیہ مقلد للمجتہد، عرف میں عامی مجتہد کا مقلد ہوتا ہے۔ اسی طرح فواتح الرحمود اور مسلم الثبوت کے حوالے سے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 9 پر، لیکن عرف یہ ہے کہ عامی مجتہد کا مقلد ہے۔ امام الحرمین من الشافعیہ نے کہا، اور اسی تعریف پر علم اصول کے عام علماء متفق ہیں۔ یہ دونوں حوالے آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح معیار الحق کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل دریافت کرنے کی 3 صورتیں ہیں: براہ راست حضور سے استفادے، اور بطریق اجتہاد مسائل کو دریافت کرنا، اور بطریق تقلید مسائل کو دریافت کرنا۔ تو یہ تینوں صورتیں حضور کے زمانے میں جاری اور ساری تھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی وفات کے بعد براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا جو طریقہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب صحابہ کرام کی 2 جماعتیں بن گئیں، اہل استنباط اور غیر اہل استنباط، اور یہ تقسیم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تقسیم خود بیان کی ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت 83 ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ اس واقعہ کی تحقیق کو جان لیتے ان میں سے جو اہل استنباط۔ اب یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں من للتبعیض ہے، یعنی بعض صحابہ، اللہ رب العزت نے تقسیم کر دی صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام میں بعض اہل استنباط ہیں اور بعض غیر اہل استنباط ہیں۔ صاحب فتویٰ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 135 کے قریب تھی۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب صحابہ کرام کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو، اہل استنباط، غیر اہل استنباط۔ استنباط کا معنی ہے نابتا۔ نابتا کا لغوی معنی یہ کنواں کھود کر پانی کو ظاہر کرنا۔ اب کنواں کھودنا، پانی کو ظاہر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اہل استنباط بھی قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور وہاں سے چھپے ہوئے مسائل کو نکالتے ہیں جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اہل استنباط کہتے ہیں۔ جن صحابہ کرام میں اجتہاد کا ملکہ تھا، استنباط کا ملکہ تھا، قیاس کرنے کا ملکہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کو حکم یہ دیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اولی الابصار تم قیاس کرو، اجتہاد کرو، استنباط کرو۔ یعنی جب تمہیں وہ مسئلہ قرآن و سنت میں واضح نہیں ملے گا، تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ تم نے کوشش کرنی ہے، اجتہاد کرنا ہے، استنباط کرنا ہے، قیاس کرنا ہے، قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے اور اس چھپے ہوئے مسئلے کو قرآن و سنت سے تم نے نکالنا ہے۔ تو جب تم اس مسئلے کو نکالو گے اور یہ مسئلہ نکلے گا رائے سے، اجتہد برأیی، حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا تھا
کہ میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے، تو رائے درست بھی ہو سکتی ہے، رائے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب رائے درست ہوگی کیا ملے گا، جب رائے خطا ہوگی کیا ملے گا؟ مسئلہ اہل کا، اہل کی رائے درست ہو جائے کیا ملے گا، اہل کی رائے خطا ہو جائے کیا ملے گا؟ بخاری مسلم میں روایت ہے بے شمار اور حدیث کی کتابوں کے اندر، بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1092، مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 76 حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مفہوم یہ ہے کہ جب رائے درست ہو جائے فَلَهُ اجران، 2 اجر ملیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے 1 اجر کوشش کرنے کا، 1 اجر کوشش کے درست ہونے کا۔ اگر رائے خطا ہو جائے فَلَهُ اجر، 1 اجر ملے گا، گناہ کوئی نہیں ملے گا۔ کوشش کرنے کا اجر ملے گا، گناہ کوئی نہیں ملے گا۔ تو اہل کی غلطی پہ بھی اجر۔ اچھا، وہ صحابہ کرام جن کے اندر استنباط، اجتہاد، قیاس کی صلاحیت نہیں تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ تو ان کو حکم ہے قرآن کریم کی دوسری آیت میں، اور یہ آیت بھی سورہ نساء ہے اور 59 نمبر آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو جب مسئلہ قرآن میں، رسول کی اطاعت کرو جب مسئلہ حدیث میں ہو۔ جب قرآن و حدیث میں مسئلہ واضح نہ ملے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا، پھر آؤ اولی الامر کے در پہ، اولی الامر سے آگے مسئلہ پوچھو، دریافت کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو وہ صحابہ کرام اولی الامر کے پاس، اولو بقیہ کے پاس، اہل استنباط کے پاس، اہل اجتہاد کے پاس، اہل فقہ کے پاس آ کے مسئلہ دریافت کر لیا کرتے تھے۔ اسی کا نام عرف میں تقلید ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے سے اجتہاد بھی چلا آ رہا ہے اور تقلید بھی چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی پیداوار نہیں ہے۔ محترم سامعین، اجتہاد کرنا، استنباط کرنا، قیاس کرنا ہر اہل گہرے کا کام نہیں ہے، مخصوص علماء کی جماعت یہ کام کرتی ہے۔ اگر کوئی نااہل، جاہل اجتہاد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، تاریخ اہل حدیث، ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کی، مسلکاً اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر حدیث نقل کی ہے صفحہ نمبر 371 پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل مجتہد کو دین کی آفتوں میں شمار کیا، جامع صغیر جلد 1 صفحہ 3۔ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، جس سے اجتہاد کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے اور تقلید کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلا سنن ابی داؤد کے اندر، مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر، ترمذی کے اندر، دارمی کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، مشکات کے اندر، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر، جامع بیان العلم کے اندر، کتاب الانتقاء کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور بے شمار علماء نے اس حدیث کو صحیح، حجت، معتبر قرار دیا ہے۔ مثلا علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ نے جامع بیان العلم کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ نے، اسی طرح قاضی شوکانی نے، اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب مسلکاً اہل حدیث، انہوں نے بھی قاضی شوکانی کی تائید کی ہے تفسیر فتح البیان کے اندر جلد 5 صفحہ 324۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مختصر سیرت الرسول، جامع علوم عصریہ جیلن، ان کی جانب سے یہ شائع شدہ ہے۔ اس کے صفحہ 697 پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ بھی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بفضل اللہ تعالی عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، مسجد نبوی میں باب مکہ کے اوپر ادارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہاں سے علماء کو کچھ کتب ملتی ہیں بطور تحفہ اور ہدیہ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے
تقریباً 6 جلدوں میں خطب الجمع والآیات القیت علی منبر خیر العباد۔ اس کتاب میں وہ مضامین ہیں، وہ خطبے اور وہ بیان ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر بیان کیے گئے۔ تو منبر رسول پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے خطیب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث معاذ بن جبل، صفحہ نمبر 179 ہے، جلد نمبر 4 ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اسی کتاب کے حاشیے میں عبد القادر حبیب اللہ سندھی صاحب نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، حبیب اللہ سندھی، تو انہوں نے کیا کیا، حدیث کے اوپر کلام کیا، کلام میں خیانت کی۔ آپ خود سماعت کریں، یہ لکھتے ہیں والحدیث اوردہ الامام ابن کثیر فی تفسیرہ ثم قال رواہ احمد وابو داود والترمذی وابن ماجہ ثم سکت ولم يتکلم علی اسنادہ۔ خلاصہ کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے، مسند امام احمد کے حوالے سے، ابو داؤد کے حوالے سے، ترمذی کے، ابن ماجہ کے حوالے سے، پھر اس حدیث کے بارے میں خاموش ہو گئے اور کلام نہیں کیا اس کی سند پر، لم یتکلم علی اسنادہ، یعنی اس حدیث کی سند پر کوئی کلام نہیں، حالانکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کلام کیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 1 ہے، مقدمے میں حضرت نے اس حدیث پر کلام کیا۔ لکھتے ہیں حاضر حدیث فی المسند والسنن باسناد جید کما ہوا مقرر فی موضوعہ، یہ حدیث مسند کے اندر بھی ہے، سنن کے اندر بھی ہے، اور جید سند کے ساتھ، جیسا کہ ثابت شدہ ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہ کہنا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث پر کوئی کلام نہیں کیا، یہ غلط ہے اور خیانت ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے گزارش کریں گے جو ان محکموں کے اندر موجود ہیں سعودیہ میں، اگر یہ ویڈیو ان تک ہماری پہنچتی ہے تو ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس غلطی کی اصلاح کر دی جائے۔ ویسے میں جب عمرے پہ تھا، جو مسجد نبوی کے جو مکتبہ ہے اس میں گیا تھا، شیخ بندر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے یہ اپنی بات تحریری شکل میں ان کو دے دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس کی اصلاح کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد